زبان سے صدائے کربلا حسین کی زبان سے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج. صلوات بھیجو. عزاداران شہید و شہداء مجلس بہرحال ایام عزا کی ایک مجلس میں سے ہے اور یقیناً مجلس کا سلسلہ جاری ہے اور آپ بہت سی جگہوں میں سنتے آئیں گے. بہرحال میں معذرت بھی چاہتا ہوں، طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے میں معذرت کر چکا تھا، لیکن بہت انہوں نے اصرار کیا تو بہرحال میں چند دقیقوں کے لیے آپ کی خدمت میں اپنی نوکری ادا کرنے آیا، کیونکہ بہرحال میری مین مجلسیں رات کی ہیں اور وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہیں شدید طریقے سے میری صحت کی وجہ سے، جس کی وجہ سے میں نے دن کے کافی پروگرام معذرت کر لیے تھے. تو بہرحال اصل عزاداری ہے، اصل نوکری ہے، ذکر ہونا چاہیے، چاہے وہ ایک لفظ ہی کا کیوں نہ ہو. اصل تو یہ ہے کہ وجود سے اس ذکر کا اظہار ہونا چاہیے. انسان جب تک اپنے وجود سے اظہار نہیں کرے گا، کتابیں پڑھ لے، لائبریریاں اپنے ذہنوں میں ڈال لے، لیکن اگر اس کا کردار حسینی نہیں بن پائے تو پھر ہم معاشرے کو اس طرف نہیں لے کے جا سکتے جس کے لیے معاشرہ انتظار کر رہا ہے. جو معاشرہ جس کے لیے انتظار کر رہا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں حدیث کا سہارا لیا. رسول خدا اور اس کے علاوہ بھی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ میری امت کا بہترین عمل جو ہے وہ انتظار ہے، اور وہ ظاہر ہے اس کا انتظار کہ جس نے آ کر دنیا کو ظلم اور زور سے ختم کر کے عدالت سے بھرنا ہے. یہی سب سے بڑا ہدف ہے عاشورہ کے برپا کرنے کا آج کل کے دور کے اندر. اگر آج مجلس حسینی ہمیں وقت کے امام کی طرف نہیں لے کے جا رہی ہے تو پھر ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی مجلسوں کو کیوں نہیں لے کے جا رہے، کہ ہماری مجلسوں سے لوگ اٹھ کر وقت کے امام کا انتظار کریں، کیونکہ کربلا کے باطن میں ظہور جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے. صرف کربلائی وجود چاہیے تاکہ ظہور جو ہے وہ ہو جائے، کیونکہ جو کربلا میں تھے ویسا تو کوئی بھی نہیں بن سکتا، لیکن انہوں نے ایک مثالیں، ایک راستہ قائم کر دیا کہ اگر تم اپنے وجود سے گزر سکتے ہو، اپنے آپ کو فنا کر سکتے ہو اپنے وقت کے امام کے لیے، تو پھر امام جو ہے وہ قیام کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو معرکہ کیا، وہ معرکہ اتنا بڑا معرکہ ہے، اتنا شدید معرکہ ہے کہ آج جس کو دنیا بہانوں سے ڈینائی کرنے کی کوشش کرتی ہے اور دو لوگوں کی جنگ کہہ کر، ایک حادثے کو کہہ کر تاریخ میں بھلانے کی کوشش کرتی ہے، مگر کچھ بھی کر لے وہ اس کی شدت کو کم نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر اس کی اتنی شدت نہ ہوتی تو آج پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں حسین کا نام لینے والے جمع نہیں ہوتے. یہ اس شدت کا اثر ہے کہ جو امام حسین نے کربلا میں دکھائی، جس طریقے سے امام انٹینسٹی کے ساتھ اپنے پورے وجود کو، اپنے پورے کنبے کو لے کر یزید کے نظام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. یزید شخص سے کسی کو کوئی سروکار نہیں تھا. امام نے اس لیے کہا کہ میرے جیسا
تیرے جیسا، یعنی اب تیرے جیسا دنیا میں کہیں پہ بھی، زمانے میں کہیں پہ بھی، تاریخ میں کہیں پہ بھی، کسی مکان میں کہیں پہ بھی پیدا ہوگا تو میرے جیسے، میرے ماننے والے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اور ایک امام نے اصل میں فارمولہ دیا کہ یہ ایک فارمولہ ہے بیسیکلی، اور یہ فارمولہ نظام الہی کا ہے کہ جب بھی بشریت کو مشکل ہوگی تو نظام الہی آ کر اس بشریت کو بچائے گا۔ آج بشریت مشکل کے اندر ہے، آج آپ کے سامنے مشکلات ہیں۔ آج جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ ہم دنیا کے جو ہے وہ مشکلات کو حل کرتے ہیں، ہم جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں، لیکن کتنے لوگوں کی مشکلات کو انہوں نے ایڈریس کیا؟ ان کو یمن میں روتے ہوئے بچے نظر نہیں آئے، ان کو فلسطین میں جاہریت اور ظلم و ستم یاد نہیں آ رہا، اور کہاں کہاں دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تو گویا ان کے پاس حل نہیں ہے اور نہ ہی یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر شخص مفاد پرست ہے، اپنے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے۔ انسانیت کے فائدے کے لیے صرف وہی کام کر سکتا ہے جو اللہ کا نمائندہ ہو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جسے خدا کی مخلوق سے محبت ہو اور جس کا ہدف خدا کی مخلوق کو کمال پہ پہنچانا ہو۔ اب وہ جب تک نہیں آئے گا، یہ معاشرہ، یہ دنیا، یہ فساد، یہ مشکلات، یہ منافقت کے چہرے جو اسلام کے اندر ہیں، انسانیت کے کرداروں کے اندر اپنے آپ کو ظاہر میں دکھاتے ہیں، یہ چھپے ہوئے ہیں، یہ بے نقاب نہیں ہوں گے۔ جب وہ آخری معرکہ ہوگا تب یہ بے نقاب ہوں گے۔ جس طرح کربلا میں امام نے آ کر اسلام کے چھپے ہوئے چہروں کو بے نقاب کر دیا، اس طرح یہ امام حسین کا آخری فرزند آ کر آخری نقابوں کو اتارے گا، اور یقیناً معاملہ سخت ہوگا۔ معاملہ ابھی بھی سخت ہوا ہے، معاملہ آسان نہیں ہے۔ ہاں، ولایت کی قیمت بہت زیادہ ہے، تبھی تاریخ میں ولایت کی قیمت دینے والے بڑے تھوڑے لوگ تھے، کیونکہ ولایت بہت بڑی قیمت مانگتی ہے، بہت امتحان مانگتی ہے، بہت صبر مانگتی ہے، قربانیاں مانگتی ہے، وقت مانگتی ہے، جان مانگتی ہے، زبان مانگتی ہے، نگاہیں مانگتی ہے، قلم مانگتی ہے، ذہن مانگتی ہے، پورا وجود ولایت مانگتی ہے۔ اب جب ہم لوگ تیار نہیں ہوں گے وہ نہیں آئے گا، اور یہ بھی نہیں کہ ہم کبھی بھی تیار نہ ہو تو وہ کبھی بھی نہیں آئے گا، ایسا بھی کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہوا ہے۔ نقصان ہمارا ہوگا کہ اگر ہم تیار نہیں ہوئے تو ہم رہ جائیں گے، وہ آئے گا، اس نے آنا ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم رہ جائیں گے، جیسے کربلا کا کاروان جا رہا تھا، امام نے بہت لوگوں کو دعوت دی، جو قبول کیا آ گئے، جو بہانے بناتے رہے، جن کو اپنی جان پیاری رہی، اپنی اولاد پیاری رہی، وہ رہ گئے۔ یہاں تک کہ جنہوں نے کہا کہ مولا کچھ وقت دے دے، ہم ابھی گھر کا نان نفقہ کر کے آتے ہیں، تو امام نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، اور یہی ہوا، دیر ہو گئی، نہیں پہنچ پائے لوگ کربلا، اور کربلا برپا ہو گئی۔ ابھی بھی خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زندگیوں میں مغن ہو جائیں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنی پڑھائی میں، اپنی چیزوں میں اتنے مصروف ہوں کہ ہمیں امام کی فکر نہ ہو کہ امام کس کے گھر آئے۔ میں بھی مصروف ہوں، آپ بھی مصروف ہیں، ہر کوئی مصروف ہے، تو امام کہاں آئے، اور ہم امام کے لیے میں کیا کر رہا ہوں آج کے دور کے اندر۔ وہ دور کہ جو بالکل ہائی ٹیک دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، جہاں پر انسان اور مشین کمبائن ہو گئے ہیں، اس دور کے اندر میری کیا ذمہ داری ہے؟ اس دور میں میں ایسا کیا کروں کہ میں اپنے امام کی نصرت کر سکوں؟ کیونکہ دیکھیں ہر دور میں جتنے بھی ماننے والے تھے، شیعان حیدر کرار تھے، مسلمان تھے، مومنین تھے، انہوں نے اپنے طریقے سے اپنے امام کی مدد کی ہے ہر دور کے۔ ہم آج کے دور کے اندر اپنے پاک امام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا فیوچر پلان ہے ہمارے پاس آنے والے 40 سال کا؟ زیادہ کہہ دیا میں نے، 5 سال کا۔ 5 سال کا کوئی فیوچر پلان ہے میری آرگنائزیشن کا، میری کمپنی کا؟ کیا میں دنیا میں اپنے نیٹ ورک کو ڈیزائن کر رہا ہوں؟ کیا میری پروڈکٹ ڈیزائننگ دنیا کی فلاح کے لیے ہے؟ کیا میری سافٹ ویئر سورس کوڈنگ
وقت کے امام کے کسی کام آنے کے لیے ہے؟ نہیں ہے۔ کیا میں نے کوئی کمپنی کی بنیاد رکھی ہے کہ جو امام کی حکومت میں کام کرے گی؟ کیا اس کا ریسرچ ورک کر رہا ہے کوئی یا نہیں کر رہا؟ ہم کر کیا رہے ہیں یہ خود ہم ایک دوسرے سے پوچھیں۔ یہ میرے خیال میں ایک دوسرے سے پوچھنے کے بجائے بہتر ہے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم آج کے دور میں کر کیا رہے ہیں اور قوم کو ہم لے کے کہاں جا رہے ہیں۔ ایجوکیشن کے اعتبار سے قوم کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ بحیثیت قوم پاکستان بات کر رہا ہوں میں، بہرحال کیونکہ بہرحال ہم پاکستانی ہیں۔ ہم علمی میدان میں کہاں ہیں؟ ہمارے پاس میتھس کے گولڈ میڈلسٹ کتنے ہیں؟ ہمارے پاس کیمسٹری میں ورلڈ اولمپک میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ ہم کتنے لوگ رپورٹس بنا رہے ہیں؟ آنے والا دور رپورٹس کا دور ہے۔ آنے والے دور میں جو ہے وہ اب صرف گاڑیاں ہوا میں اڑیں گی۔ اس دور میں میرا اور آپ کا کیا کردار ہے؟ یا اسلام کے پاس جواب نہیں ہے اس کا؟ یا حسینیت کردار جو ہے وہ ان کاموں کے اندر بزی نہیں ہے؟ اگر ایسا نہیں کر پائے تو امام کو ہم کہاں اتاریں گے؟ ماشاءاللہ کہاں اتاریں گے؟ آپ مجھے بتائیں امام کو۔ امام روایات کیا کہتی ہیں؟ امام کہاں اتریں گے؟ خانہ کعبہ کے پاس آئیں گے امام آئیں گے، امام یہی کہیں گے انا بقیت اللہ، میں ہوں اللہ کا باقی۔ مگر کیا ابھی حالت ہے خانہ کعبہ کی امام آئیں؟ تو کیسے آئیں گے امام؟ کہاں آئیں گے؟ آپ بولیں چلیں پہلے ہم اپنے پاس بلا لیتے ہیں پھر امام کو وہاں لے جائیں گے۔ کیا ہماری حالت ہے ایسی کہ ہم امام کو دعوت دیں؟ تو عزیزان محترم، جب تک ہم اپنی زندگی کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کریں گے ان روایات کو کہ جو مومنین کے لیے ہیں، جو باتقویٰ لوگوں کے لیے ہیں، جو پرہیزگار لوگوں کے لیے ہیں، وہ جب تک میری زندگی میں نہیں آئیں گی میں کیسے عملی طور پر وقت کے امام کی نصرت کروں گا؟ ماشاءاللہ۔ اور ظاہر ہے اس کے لیے مجھے اپنے آپ سے، اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ میرے 24 گھنٹوں میں، چاہے میں اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے میں بزنس مین ہوں، چاہے میں جاب کرتا ہوں، چاہے میری دکان ہو، چاہے میں کوئی بھی ہوں، ماں ہوں، بہن ہوں، بیٹی ہوں، جو بھی میرا کردار ہے معاشرے کے اندر وہ سب میں نے ادا کرنا ہے۔ اس پورے کردار میں امام کہاں ہے؟ اور اس پورے کردار میں امام کے لیے دن میں کون سا ایسا کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں جو صرف امام کے لیے ہو؟ مگر امام کے بغیر زندگی کو زندگی ہے۔ بے ابھی انتا و امی روحی لقل فدا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میری روح آپ پر فدا ہوں۔ زیارت نامہ میں تو میں یہ پڑھتا ہوں یا لیتنی کنت معکم، کاش آپ کے ساتھ ہوتے، کامیاب ہو جاتے۔ تو کاش کیوں؟ امام تو ہے، امام تو ہے نا، امام غیبت کے پردے میں ہے۔ تو میں کہاں ہوں؟ اصل مسئلہ عزیزان محترم، یہ ہمارے استاد نے ایک واقعہ نقل کیا، ایک عالم دین نے بیان کیا کہ میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی، وہ حج پہ گیا تھا۔ حج پہ گیا تو 7-8 ذی الحج کو لوگ ابھی خانہ کعبہ میں ہی ہوتے ہیں اور ابھی نکلنے کے لیے تیاریوں میں ہوتے ہیں منا کی طرف اور ادھر۔ تو کہتا ہے میں صبح نکلا، میں نے دیکھا کہ مکے کی گلیاں خالی تھیں، پوری خالی۔ میں پریشان ہو گیا کہ ابھی تو لوگوں کو یہی ہونا چاہیے تھا، ابھی کہاں چلے گئے سارے لوگ؟ میں بھی جا رہا تو میں نے سامنے سے دیکھا کہ ایک نقاب پوش آ رہا تھا۔ میں نے کہا میں ان سے پوچھوں گا کہ لوگ کہاں گئے۔ جیسے ہی وہ نقاب پوش قریب آتا گیا میرے بدن میں طاقت ختم ہونا شروع ہو گئی۔ اچانک سے وہ میرے جب قریب پہنچا تو میں ساخت ہو چکا تھا، مجھ سے کچھ بول نہیں رہا۔ اس شخص نے صرف اپنا نقاب اٹھایا اور جب میں نے اس چہرے کو دیکھا اور اچانک سے پھر وہ چہرہ غائب ہو گیا اور اچانک سے میں نے دیکھا لوگ جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئے۔ تو اس عالم دین نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا دعا مانگی تھی خانہ کعبہ کو دیکھ کے پہلی دفعہ؟ کہا میں نے خدا سے یہ دعا مانگی تھی، اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ، مجھے وہ درخشندہ چہرہ یعنی امام کا چہرہ دکھا۔ تو خدا نے جو ہے وہ تمہیں وہ چہرہ امام کا دکھا دیا۔ کہا کاش تم نے یہ بھی کہا ہوتا کہ تمہیں امام سے گفتگو کا بھی موقع مل جاتا تو تم گفتگو کرتے۔ ہماری آنکھیں کب اس چہرے کو دیکھیں گی؟ ہم کب اس چہرے کو دیکھنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے، پروردگار ہمیں وہ یوسف زہرا دکھا کہ جس کا کائنات انتظار کر رہی ہے۔ اصل امام وہی ہے، اور جو اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا
وہ جہالت کی موت مرا ہے، تو کیا ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانتے ہیں؟ کیا ہمیں وقت کے امام کی معرفت ہے؟ دیکھیں، جنہیں کربلا میں معرفت تھی وہ کربلا پہنچ گئے، جنہیں معرفت نہیں ہوئی وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہے، وہ زیارتیں کرتے رہے مدینہ کی، وہ اپنی زندگیوں میں رہے، اور یہ رسول کا نواسا دشت کربلا میں پیاسا، اور لوگ اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ آج بھی یہ فرزند رسول، یہ حسین کا آخری بیٹا، آج غیبت کے پردے میں ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کہاں دیکھتے ہیں کہ امام کب آئے گا، یا آئے گا بھی نہیں آئے گا، یا میں چاہتا بھی ہوں کہ امام آئے یا نہ آئے؟ یہی زندگی کا المیہ ہے عزیزان محترم، کیونکہ زندگی کی فریکوینسی ڈیفرنٹ ہوئی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ دنیا جا کہاں رہی ہے۔ دنیا بہت تیزی سے ظہور کی طرف بڑھ رہی ہے، بہت تیزی سے، حالات آپ کے سامنے ہیں، بہت تیزی سے ڈائنامک چینج ہو رہی ہے پورے خطے کی، بہت تیزی سے، اور اسلام کا پرچم بلند ہوتا جا رہا ہے، اسلام سرافراز ہوتا جا رہا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ دنیا، دشمن اسلام کا پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن ولایت علی ابن ابی طالب دنیا میں نکھرتی جا رہی ہے، سبحان اللہ، اور جن کے پاس ولایت کا پرچم ہے وہی آج اسلام کو لے کر پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اصل توحید جو ہے وہ یہی پائی جاتی ہے، یہی کمال ہے۔ اور تو ہم عزیزان محترم اپنی زندگی میں ایک نگاہ ڈالیں۔ میں جسارت نہیں کر سکتا، بزرگان ہیں، سب آپ کے سامنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، باعمل شخصیت ہیں آپ لوگ، میں تو ایک طالب علم ہوتے ہوئے یہ گزارش ہے کہ ہم دنیا کی محبت کو اپنے دل سے باہر نکالیں، اور جب تک یہ محبت ہے نا، یہ نہیں پہنچنے دے گی ہمیں امام تک، کیونکہ کبھی اولاد کی محبت آ جاتی ہے، کبھی انسان سے مال کی محبت آ جاتی ہے، کبھی انسان کا سٹیٹس، کبھی ڈیزگنیشن، کبھی کوئی کرسی، کبھی کوئی مقام انسان کو لڑکھڑا دیتا ہے، اور جب تک انسان ان سے اٹیچ ہے انسان نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ وہاں خالص شخص چاہیے، خالص، وہاں سب کچھ للہ چاہیے کہ خدا تیری خاطر، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ ماشاءاللہ، اور وہاں اس خاطر تک پہنچنے کے لیے یہ جو تعلقات ہیں، یہ جو اٹیچمنٹس ہیں، انہیں لوز کرنا پڑے گا۔ توڑنے کو کوئی نہیں کہہ رہا آپ کو کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، پہاڑوں میں چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، نہیں، اس دنیا میں رہیں، تعلقات دنیا میں ہوں، مائیں بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب سب ہوں، اور بہترین تعلقات ہوں آپ کے، لیکن صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہوں۔ سبحان اللہ، یہ سارے رشتے آپ کے اللہ کی خاطر ہوں۔ کوئی اگر ناراض ہو جائے تو معاف کر دیں، کیوں؟ اللہ کی خاطر ہے۔ کسی نے غلطی کر دی، درگزر کر دیں، کیوں؟ اللہ کی خاطر ہے۔ کوئی حاجت مند آئے، اس کی حاجت کو پورا کریں، کیوں؟ اللہ کی خاطر۔ شخص سائل آیا امام حسین علیہ السلام کے امام گھر گئے اور اس سائل کو دروازے کے پیچھے سے ہاتھ سے کچھ دیا، اس نے لے لیا، کہا مولا سامنے آ کے کیوں نہیں؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ تیری آنکھوں میں کوئی شرمندگی ہے۔ کس طرح دے رہے ہیں، کریم ابن کریم ہے حالانکہ، لیکن نہیں چاہ رہے کہ سامنے والا شخص محسوس کرے۔ تو کیا ہم اس طرح کسی کی مدد کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی خبر نہ ہو، بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی خبر نہ ہو؟ کیوں؟ للہ ہو، خدا کی خاطر ہو، ماشاءاللہ، کیونکہ دیکھیں وہ اللہ کی حجت ہے جو آئے گا، اور جب تک اللہ نہیں ہوگا زندگی میں تو حجت کہاں آئے گی؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، میری زندگی میں خدا کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کی خاطر معاملات کہاں ہیں؟ یہاں تو ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے غصہ ہو جاتا ہوں، اکھڑ جاتا ہوں، ناراض ہو جاتا ہوں، روڈ سے بھی کوئی پانی، وہ بھی تو بارش ہے، جیسے کوئی گاڑی گزر گئی تو اس پہ بھی چیخنا شروع کر دوں گا، بیچارے کیا قصور ہے، بارش تو پانی روڈ پہ پڑا ہوا ہے۔ گھر جاؤں ذرا سی کوئی چیز میرے
توقعات کے حساب سے نہ بنی ہو، کھانے کی ہو یا کوئی اور چیز ہو، میرا سارا جو ہے وہ، میری ساری شخصیت جو ہے وہ ایک نمک کے چند چٹکی پہ باہر آ جاتی ہے کہ یہ کیسا کھانا بنا تھا، تو نمک ہی نہیں ہے اس کے اندر، یعنی یہی ساری شخصیت تھی۔ عزیزان محترم، جبکہ ہمارے استاد نے بتایا کہ عارف تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی زوجہ نے کہا کہ ان کے منہ میں کوئی ذائقہ ہی نہیں تھا، جلا ہوا بھی دیتے تھے تو وہ کھا لیتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو دوسرے عالم نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں تھی، ذائقے سارے تھے، وہ آپ کی محبت میں اظہار نہیں کرتے تھے، کیونکہ بہرحال یہ ہے تھوڑی دیر کا معاملہ کسی کا دل رکھنا، لیکن یہ دل خدا کو بڑا پسند ہے رکھنا، کیونکہ آپ نے اپنے دل کو توڑا نا، تھوڑی دیر کے لیے برداشت کیا، اس کے دل کو رکھا اس کی خاطر، اسے بڑا پسند ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق کے دل نہ ٹوٹے، میں ٹوٹ جاؤں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مخلوق کے دل سنبھالو، انہی ٹوٹے ہوئے کو جب تم جوڑو گے تو وہاں محل بنیں گے جہاں تم نے رہنا ہے۔ ہم یہاں توڑ 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 کے وہاں جو بنا بھی ہوتا ہے اسے بھی اجاڑ دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں رہنا کتنی دیر ہے؟ 20، ابھی تو آج کل ویسے ہی آدمی جوانی میں فارغ ہو جاتا ہے، کیونکہ برگر پیزا کی پیداوار ہے، فاسٹ فوڈ تو کھا کھا کے آدمی زندہ ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں کیا کیا کھلاتے رہتے ہیں لاہور والے، تو اللہ معاف کرے، صلوات بھیجتے محمد والے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ عزیزان محترم، ہم ویسے بھی جس دور کے اندر زندہ ہیں، 50 60 سال 70 سال، خدا سب ہمارے بزرگوں کی طول عمر عطا کرے سلامتی کے ساتھ، بہرحال جتنا بھی زندہ رہے گزر تو جانا ہی ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو زندگی ہے جس کو ہم اتنا لمبا کہتے ہیں نا، یہ تو پلک جھپکنے والی زندگی ہے، یہ تو جب آدمی قبر سے اٹھے گا تو پتہ چلے گا یہ تو ہوا کیا میرے ساتھ، کچھ بھی نہیں کیا میں نے زندگی واقع۔ یعنی انسان اگر پلٹ کے دیکھے تو کیا ہے اس کے پاس زندگی میں؟ خدا کے لیے کوئی ایسا کام کہ جو اس نے خدا کے لیے کیا ہو۔ بولے میں نمازیں پڑھتا ہوں، دیکھیں نماز تو دین کے لیے ضروری ہے، نماز نہ پڑھوں میں تو لوگ بولیں گے دینداری نہیں ہے، تو نماز تو میرے دین کی حفاظت ہے، حدیث میں یہ بھی یہی ہے۔ جو بھی میں کام کرتا ہوں وہ اپنے لیے کام کرتا ہوں۔ پروردگار نے حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا نا کہ میرے لیے کیا کرتے ہو، تو حضرت موسیٰ نے ایک ایک کر کے جو بتائیں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں یہ دیتا ہوں، میں صدقہ دیتا ہوں، تو وہ سب خدا نے کہا یہ تو ایک آخرت کے لیے ہے، فلاں تمہیں آپ ایک چھت چاہیے ہوگی آخرت میں، یہ اس کے لیے، یہ فلانا اس کے لیے، فلانا میرے لیے کیا ہے؟ یہ سب تو تم اپنے لیے کر رہے ہو، میرے لیے کیا ہے؟ عزیزان محترم، خدا کے لیے وہی کام ہے کہ جسے خدا مخلوقات سے خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ مخلوقات کو خوش رکھیں گے خدا بھی راضی رہے گا۔ ہم اصل میں خدا کو کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں، ہم بعض اوقات مسجد میں ڈھونڈتے ہیں کہ چلو بس یہیں اچھے ہو جاؤ، تسبیح پڑھ لو، نمازیں پڑھ لو، لوگوں سے اچھا مصافحہ کر لو، ہم یہاں ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ خدا جو ہے وہ ہر جگہ ہے، صرف مسجد میں نہیں ہے خدا کہ ہم بولیں کہ مسجد کے اندر خدا ہے، خدا تو ہر جگہ ہے، خدا تو بازار میں ہے، خدا تو گھر کے اندر ہے، خدا تو خلوت میں بھی ہے، جلوت میں بھی ہے، خدا ہر جگہ ہے۔ یعنی مجھے ہر وقت ایسی حالت میں رہنا ہے کہ جس سے میرا رب مجھ سے راضی رہے، کیونکہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ شاید مجھے کسی بچے کو میں نے دھکا دے دیا، دھتکار دیا، کیا پتہ خدا اس کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائے۔ رجب علی خیاط جو بہت بڑے عارف گزرے ہیں، جبکہ ٹیرر تھے حالانکہ، اور اللہ نے کرم کیا اور وہ برزخ کھل گیا ان کے اوپر، تو شخص ان کو روز درس گاڑی پہ لے کے جایا کرتا تھا۔ اس کی زوجہ کی شدید طبیعت خراب تھی اور ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، تو جب وہ لے کے جا رہا تھا کہا کہ آقا صاحب میری زوجہ کے لیے دعا کریں، ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی دوا اسے ٹھیک نہیں کر سکتی،
وہ پریشان ہو گیا، اس نے بولا کیوں، کیا ایسی کیا بات ہے؟ کہا اس نے تمہاری غیر موجودگی میں جو بچہ ہے تم لوگوں کا، اس کو اتنے شدت سے مارا ہے کہ اس بچے کی آہ اس کو لگ گئی ہے، اور جب تک وہ بچہ صحیح نہیں ہوگا، خوش نہیں ہوگا، یہ مریض دنیا کی کوئی دوا اسے صحیح نہیں کر سکتی ہے۔ تو کہا اس کو جاؤ کھلونے دو بچے کو، اس کا دل خوش کرو، پھر اس کو ماں کے پاس لے کے جاؤ۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم بعض اوقات کیا کر بیٹھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ خدا کے ہاں ملی سیکنڈز، مائکرو سیکنڈز کا حساب ہو رہا ہے۔ یہ تو ہم مس کر جاتے ہیں نا چیزوں کو، ہمارے کیمرے سیکنڈز کو نوٹ کر رہے ہیں، گھنٹوں کو، منٹوں کو، اس کے ہاں تو وہ مین فریم سسٹم لگے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے ہیں جو اندر تک اترے ہوئے ہیں انسان کے۔ وہ انسان کی کیفیتوں سے، سوچوں سے، ارادوں کو ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، اور ایکسٹریکٹ کر کر آپ کے لیے پوری ایک مخلوق تیار، جو آپ سوچ رہے ہیں ایک چیز ڈیزائن ہو رہی ہے عالم برزخ میں۔ اچھا سوچیں گے اچھا ڈیزائن ہوگا، غلط سوچیں گے غلط ڈیزائن ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ اسی حالت میں مر جائے تو جو عالم برزخ تھا وہی رہے گا۔ اس کی ہمیں اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہے کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں جو نظر آتا ہے ہم اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، جبکہ ہم غیب پہ ایمان نہ لانے والی قوم ہیں کہ ہم لاتے غیب پہ ایمان ہے۔ عزیزان محترم، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے عمل کو دیکھیں، یہ چھوٹا چھوٹا عمل بڑی بڑی رکاوٹیں بنا رہا ہے۔ کوئی ایک چھوٹا عمل انسان سے تہجد کی نماز سلب کر لیتا ہے، کوئی ایک چھوٹا عمل انسان سے فجر کی نماز قضا کروا دیتا ہے، کوئی ایک لقمہ ایک نوالا انسان سے حرام کام کروا بیٹھتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ کربلائی کاظم جو کہ کم میں دفن ہے، کسان تھے، دیہات کے رہنے والے تھے اور کھیت میں کام کرتے تھے، بس خوبی یہ تھی کہ زکوٰۃ جو تھی گندم پہ یا چیزوں پہ جو بھی پہلے ہوتی تھی، پہلے زکوٰۃ دیتے تھے، پھر اپنے گھر میں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ یہ چیزیں لے کے جاتے تھے۔ سچے تھے، پاک تھے۔ امام زادے میں رات دن میں پڑے ہوئے سو رہے تھے تو دو شخص آئے، کہا کہ کربلائی کاظم قرآن پڑھو۔ کہا میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، ان پڑھ ہوں۔ تو کہا رکو، ہاتھ سینے پہ رکھا، کہا آپ پڑھو، تو دیکھا قرآن جو ہے وہ زبانی حفظ ہو گیا، یاد ہو گیا۔ پڑھتے پڑھتے اپنے گاؤں کے مولانا کے پاس پہنچے، ظاہر ہے وہ جانتے تھے، کہ بھائی یہ تو معجزہ ہو گیا۔ آیت اللہ بروجردی کا دور تھا، آیت اللہ بروجردی خدمت میں لے گئے، کم میں لے گئے، حوضے میں لے گئے، امتحان لیا، دیکھا بھی قرآن تو واقعاً پورا حفظ ہے۔ پھر عربی عبارتوں والی کتابیں دیں کہ جس پہ کوئی زیر زبر نہیں ہوتا تھا، کہا ان میں قرآن کی آیت کون سی ہے؟ تو جہاں قرآن کی آیت ہوتی تھی وہاں انگلی رکھ دیتے تھے۔ تو کہا آپ کو تو پڑھنا نہیں آتا، آپ کو کیسے پتہ چلا عربی کی عبارتوں میں یہ قرآن ہے؟ کہا جہاں قرآن ہے وہاں نور نظر آ رہا ہے، وہاں نور نظر آ رہا ہے۔ کیسے؟ حلال رزق کے حلال۔ ماشاءاللہ۔ کسی نے ایک دن کھانے پہ دعوت دی، کہیں کھانے پہ گئے، واپس آئے تو دیکھا قرآن بھول رہے ہیں، حافظہ کمزور ہو رہا ہے۔ ایک وومٹ کی انگلی ڈال کر کھانا باہر نکالا، پوچھا کہ کہاں لے کے گئے تھے، کس کے گھر کھانا کھلایا؟ تو شبہ ناق تھا، یعنی کہ حرام ہے یا مثلا خمس دیتا ہے، نہیں دیتا ہے، کیا دیتا ہے، یہ حالت تھی۔ ہم نہ جانے کہاں کہاں دنیا جان میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، اور بازار گلی کوچوں میں، پھر ہمارے بدن سے ہم کیا امید رکھیں؟ عزیزان محترم، کیوں نہیں مجھے سجدہ نصیب ہو رہا کہ جس میں گریہ کروں؟ میری زندگی گزر رہی ہے، مجھے ایک سجدہ نہیں ملا آج تک کہ میں رات کی تنہائی میں اس کی بارگاہ میں اپنے پیارے رسول کی طرح یہ کہوں، رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین نبتا، اے میرے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑ۔ میری زندگی میں ایک سجدہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں جکڑا ہوا ہوں، اور یہ جکڑا ہوا شخص کیسے پہنچے گا کربلا؟ جو اپنے ہی اندر جکڑ چکا ہے، اپنے اندر پھنس گیا ہے، اسے کربلا کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ وہ کربلا
وجود سے گزرنے کا نام ہے. اس لیے بار بار کربلا برپا کی جاتی ہے، مجلس ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، تکرار کیا جاتا ہے. اسی لیے یہ کریا کیا جاتا ہے کہ وہ دھل جائے کہ جو میرے وجود میں اٹ گیا ہے. یہ کمال ہے ذکر امام حسین میں کہ ایک آنسو کا قطرہ انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. یہ خدا کی نعمت ہے ہمارے لیے کہ پروردگار نے اس گھرانے میں ہمیں پیدا کیا. ہاں آزاداران محترم، مصائب کے ایام ہیں، آپ سنتے آ رہے ہیں، بڑی سخت مصیبتیں گزر رہی ہیں ان ایام میں. اتنا گریا، لوگوں نے کہا مولا امام سجاد سے کہ مولا بس کر دینا، کتنا گریا کریں گے، کتنے سال ہو گئے کربلا کو، آپ ابھی تک پھر گریا کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب کا ایک یوسف صرف دور ہوا تھا، جدا ہوا تھا، اور اتنا گریا کیا حضرت یعقوب نے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. میرے سامنے میرے 18 یوسف قربان ہو گئے. اللہ اکبر. مگر آسان تھا امام کے لیے علی اکبر جیسے بھائی کو قربان ہوتے دیکھنا، علی اصغر جیسے بھائی کے جنازے کو دشت کربلا میں دفن ہوتے دیکھنا. یہ آسان تھا. مگر ان ساری مشکلات کے باوجود بھی میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ یہ مشکلیں میرے لیے بہت بڑی تھی. کہا مولا سب سے زیادہ سخت کیا تھا آپ کے لیے؟ اللہ اکبر. میرے مولا نے 3 دفعہ ایک ہی لفظ کہا، ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام. نہ جانے شام میں کیا گزری. آپ خود تصور کریں کہ اہل بیت ساتھ ہوں، اغیار کا مجمع ہو، اور وہاں پر بھی لوگ باغی کہہ رہے ہوں، سر نیزوں پہ ہوں. آزاداران محترم، وہ راوی بیان کہتا ہے نا کہ میں جیسے ہی شام آیا میں نے دیکھا کہ لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے. میں نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا عید ہے، خوشی ہے. کہا کیسی خوشی ہے؟ کہا کہ کچھ باغی تھے مارے گئے اور کچھ ان کے اسیر جو ہے وہ لائے گئے. کہہ رہا میں دوڑتا ہوا گیا، میں نے جب سر نیزوں پہ دیکھے تو میں نے کہا یہ تو جانے پہچانے چہرے لگ رہے ہیں. اور جیسے ہی آگے بڑھا دیکھا، کیا دیکھا میں نے، امام کے ہاتھ میں جو ہے وہ رسیاں ہیں، ہاتھوں میں گلے میں توق ہے. میں نے کہا مولا یہ کیا ہو گیا؟ مولا نے کہا سہیل یہ بتا تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ ہاں یہ جن کے ہاتھ میں نیزے ہیں نا ان کو دے دے، یہ تھوڑا آگے چلے جائیں کہ لوگوں کی نگاہیں میرے اہل بیت پر نہ پڑے. ہاں آزاداران محترم، بڑا سخت تھا امام کے لیے یہ مقام بھی، لیکن امام کے لیے سختی اور بڑھتی چلی گئی کہ جب شام کا زندان آیا نا، اور ایک چھوٹی سی بہن ہے اور وہ اکثر پرندوں کو دیکھتی ہے کہ بھائیا یہ کہاں چلے جاتے ہیں شام کو. کہا یہ اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں. کہا ہم کب گھر لوٹیں گے؟ ہاں آزاداران محترم، یہ لوٹنے کی حسرت وہیں رہ گئی. اس بچی نے بابا بابا کر کر اتنا پکارا، اور بابا کی خدمت میں جب تشت آیا، جب کپڑا ہٹایا تو دیکھا بابا کا سر تھا ہاں خاک میں اٹا ہوا تھا، خون جو ہے وہ سوکھے ہوئے لبوں پر لگا ہوا تھا. بچی نے بابا سے گفتگو شروع کی، بابا آپ کہاں تھے جب خیموں کو آگ لگی؟ بابا آپ کہاں تھے کہ جب ہمارے دامن جل گئے؟ بابا آپ کہاں تھے جب تماچے لگے؟ یہ کہتے کہتے بچی نے سر کو اٹھایا، ہونٹوں کو ہونٹوں سے لگایا، اور ایک خاموشی ہو گئی. اور کیا دیکھا؟ ایک طرف بچی ہے، ایک طرف سر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے ہاں اس بیمار امام نے اپنی اس بہن کو اسی حالت میں شام کے زندان میں دفنا دیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب